بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ. پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں حاضری. 31 اکتوبر تک کی عبوری ضمانت منظور. پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کے تعلق سے ایران کے مطالبات شفاف، منطقی اور قانونی ہیں، جبکہ امریکہ کا رویہ دوغلا اور ریاکارانہ ہے. ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس. یورپ میرے اثاثے ضبط کر کے موسم سرما سے نمٹنے کے لیے پتھر کا کوئلہ خرید لے. یورپی یونین کی جانب سے پابندی کے اعلان پر ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا جواب. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 31 اکتوبر تک ضمانت مل گئی ہے. خاتون جج کو مبینہ طور پر دھمکی آمیز بیان دینے پر دہشت گردی کے مقدمے میں پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت کی عرضی پر پیر کو اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی. مقدمے کی سماعت عدالت کے جج جسٹس جواد حسن عباس نے کی. انہوں نے 1 لاکھ روپے کی ضمانتی مچلکے پر 31 اکتوبر تک عمران خان کی ضمانت منظور کر لی. یاد رہے کہ خاتون جج زیبا چودھری کو مبینہ طور پر دھمکی دینے پر عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کے ساتھ ہی توہین عدالت کا بھی مقدمہ قائم کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے باضابطہ طور پر معافی مانگنے کے بعد توہین عدالت کا مقدمہ ختم کر دیا، لیکن دہشت گردی کا مقدمہ ان کے خلاف بدستور چل رہا ہے. جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ خاتون جج کے خلاف عمران خان نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت غلط اور ناقابل قبول ہیں، لیکن ان الفاظ کے استعمال پر انسداد دہشت گردی کی دفعہ کا نفاذ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے معروف صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو کینیا کی پولیس نے شناخت میں غلطی کے نتیجے میں سر میں گولی مار کر قتل کر دیا. پاکستانی میڈیا نے کینیا کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ صحافی ارشد شریف کو اتوار کی رات نیروبی میگاڈی ہائی وے کی ایک چیک پوسٹ پر پولیس نے سر میں گولی مار دی، جس سے وہ جاں بحق ہو گئے. کینیا کے سرکاری ذرائع کہنا ہے کہ پولیس نے شناخت میں غلطی کی بنا پر ان پر فائرنگ کی. کینیا کا ذرائع کہنا ہے کہ نیروبی کے علاقے پنگانی میں ایک بچے کو یرغمال بنانے کے واقعے کے بعد پولیس کو اغوا شدہ بچے کو لے جانے والی گاڑی روکنے کے احکامات موصول ہوئے. پولیس چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی کہ اس دوران پاکستانی صحافی ارشد شریف کی گاڑی وہاں سے گزری، جو اغوا شدہ بچے کو لے جانے والی گاڑی سے مشابہ تھی. کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی گاڑی کو رکنے اور شناخت ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن مبینہ طور پر گاڑی نہ رکی تو پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور پھر فائرنگ کر دی. ارشد شریف کی ناگہانی موت پر پاکستان کے سینئر سیاستدانوں سمیت مختلف حلقوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں تہران کے مطالبات مکمل شفاف، منطقی اور قانونی ہیں. ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنانی نے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران میں بلوائیوں کے لیے امریکہ کی اعلانیہ حمایت اور مذاکرات کو کنارے لگانے سے متعلق امریکی دعوے پر کہا ہے کہ امریکہ کا رویہ مکمل دوغلا ہے اور یہ کہ امریکہ ریاکاری کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی حکام بارہا پیغام ارسال کر کے کہتے رہے کہ امریکہ بین الاقوامی معاہدے میں واپسی چاہتا ہے. ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے کیے جانے والے مطالبات مکمل واضح، قانونی اور منطقی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایسی حالت میں مذاکرات کو کنارے لگانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی حکام نے بارہا پیغامات ارسال کیے ہیں کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے آمادہ ہے اور وہ اس سلسلے میں سمجھوتے کے حصول کا خواہاں ہے. ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے ایران میں بلوائیوں کی کھلی حمایت سے متعلق امریکی اقدام کو ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کی تکرار قرار دیا اور کہا کہ امریکہ ایران کے سلسلے میں مسلسل غلطیاں کرتا چلا آ رہا ہے اور اسے ہر مسئلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. عراق، عمان اور وینزویلا گیس کے شعبے میں ایران کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے خواہاں ہیں. ایران کی گیس انجینئرنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے سربراہ رضا نوشادی نے اعلان کیا کہ ٹربائن بنانے کی ٹیکنالوجی مقامی سطح پر فروغ دی گئی، جس کے نتیجے میں ملک کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا. انہوں نے کہا کہ پی او جی سی اور ایس پی جی سی جیسی بڑی مقامی کمپنیوں کے علاوہ عراق، عمان اور وینزویلا بھی ایران کے بنے ہوئے جدید ترین آلات کے خریداروں میں شامل ہو چکے ہیں. یاد رہے کہ ایران نے پیٹرولیم کے شعبے میں ترقی ایسی حالت میں کی ہے کہ جب کئی دہائیوں سے اسے شدید پابندیوں کا سامنا ہے. یورپ اور امریکہ سمیت مغربی ممالک نے انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی ایران کے صنعتی شعبوں کے علاوہ اس سلسلے کی
ٹیکنالوجی اب تک ایران کی رسائی کو بھی محدود کر دیا تھا، لیکن ایرانی ماہر نوجوان سائنسدانوں نے تمام مشکلات اور پابندیوں کے باوجود پیچیدہ ترین میدانوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کر کے اپنا لوہا منوا لیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر جنرل تنگسیری نے تاکید کی ہے کہ علاقے میں اغیار کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کمانڈر جنرل علی رضا تنگسیری نے العالم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ کے جنگی جہاز دنیا کی بحری سلامتی میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ بحیرہ عرب اور بحیرہ اسود میں بھی ایران کی سپاہ کے جوان بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے کے مشن پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کا علاقہ ایران اور خلیج فارس کے جنوبی ملکوں سے متعلق ہے، جہاں اغیار کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل تنگسیری نے کہا کہ علاقے کے ملکوں کی طرف ایران کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے اور علاقے کے ملکوں کو چاہیے کہ اس نیک نیتی کا جواب نیک نیتی سے دیں۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری یونٹ نے علاقے میں فوجی مشقیں منعقد کی ہیں اور ان فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے دوست و برادر ملکوں میں جملہ قطر، عراق، عمان اور علاقے کے تمام ملکوں کو شرکت کی دعوت دی ہے، جبکہ ایران بھی ان کی فوجی مشقوں میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنرل تنگسیری نے کہا کہ دشمن اور عالمی استکبار کی جانب سے اپنے جنگی ہتھیاروں کی فروخت کے لیے دشمن تراشی کی جا رہی ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو علاقے میں نہ صرف ان کے ہتھیاروں کی منڈی ختم ہو جائے گی بلکہ علاقے میں ان کی موجودگی کا بھی کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا۔ ایران کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے یورپی یونین کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یورپی یونین کو چاہیے کہ ان کے اموال ضبط کر کے پتھر کے کوئلے خرید لے، چونکہ سخت موسم سرما کی آمد سے یورپی یونین کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے کمانڈر چیف میجر جنرل محمد باقری نے اپنے ایک پیغام میں یورپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ کی بوکھلاہٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران کے مسلح افواج کے خلاف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جبکہ ایران کے مسلح افواج نے ان پابندیوں کو اپنے لیے ایک مناسب موقع میں تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن تھا جب ایران کے لیے خاردار تار کی سپلائی پر بھی پابندی تھی، مگر اب ایرانی پن پوائنٹ میزائل اور ڈرون طیارے خریدنے کے لیے لائن لگ گئی ہے۔ جنرل باقری نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یورپ امریکہ کی باتوں میں آ کر ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا کہ جس سے خود اس کے لیے ہی مسائل و مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یورپ کو انسان دوستانہ تجویز پیش کی کہ وہ بیرون ملک محمد باقری کے تمام اموال ضبط کر کے پتھر کے کوئلے خرید لے، چونکہ سخت موسم سرما کی آمد سے یورپی یونین کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ یورپی یونین نے ایران سے روس کے لیے ڈرون طیارے سپلائی کیے جانے کا الزام لگا کر ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ موسم سرما کے موقع پر یوکرین کی بڑھتی کشیدگی اور یورپ میں بڑھتی مہنگائی اور افراط زر نیز ایندھن کی قلت پر عوامی بڑھتے احتجاجات سے براعظم یورپ میں کشیدگی اور عدم استحکام کی نسبت گہری تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ABC امریکی ٹی وی چینل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ براعظم یورپ میں بڑھتے ہوئے افراط زر کا مسئلہ احتجاجات میں تبدیل ہو گیا، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یورپ میں زندگی کے بڑھتے اخراجات پر عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ ان دنوں بیشتر یورپی ملکوں میں جملہ رومانیہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور جمہوریہ چیک میں عوامی احتجاجات اور ہڑتالوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں یورپ کو سرسبز باغ اور دنیا کے باقی ملکوں کو جنگل کی مانند قرار دیا تھا، سیاسی مبصرین نے پورے براعظم یورپ میں بڑھتی ہوئی غربت اور حالیہ مہنگائی کے نتیجے میں سیاسی اور سماجی طور پر بڑھتے عدم استحکام پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ویرسک میپل کرافٹ مشاورتی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ جنگ یوکرین کے نتائج کی بنا پر پورے یورپ میں اندرونی طور پر شدید کشیدگی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ادارے کے مبصرین کا کہنا ہے کہ توانائی کے بحران کا مقابلہ کرنے کی یورپی توانائی بہت محدود ہے اور توانائی کے بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں کوئی فوری رائے حل بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مذکورہ ادارے کے مبصرین کا کہنا ہے کہ آئندہ سال یورپ میں افراط زر کی شرح اور زیادہ بڑھ جائے گی، جس سے صورتحال بد سے بدتر ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب یورپی ملکوں میں عوام میں بڑھتی مہنگائی کو جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے کا نتیجہ دوسری جانب یورپی ملکوں میں عوام
بڑھتی ہوئی مہنگائی کو جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، اور اس جنگ کے سلسلے میں یورپی حکومتوں کی پالیسیوں کی بنا پر یورپی عوام میں بڑھتے اخراجات پر برہمی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یورپی عوام اپنے ملکوں سے ایسے ملکوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جہاں دیگر علاقوں کی نسبت ٹھنڈک کم پڑتی ہے، تاکہ توانائی کے بڑھتے بل سے بچا جا سکے۔ بیشتر یورپی لوگ بڑھتے اخراجات کے نتیجے میں اسپین جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہالینڈ کے ایک سیاح جان بیٹر کا کہنا ہے کہ یورپ کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں اسپین میں رہائش کچھ آسان ہے اور وہاں جا کر بجلی اور گیس کے بل کے بوجھ سے بچا جا سکتا ہے۔ ہالینڈ کے سیاح نے یورپی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ یورپ کے دیگر ملکوں میں بجلی اور گیس کے مہنگے بل ادا کرنے کے بجائے اسپین جانے پر توجہ دیں۔ رواں اور آئندہ مالی سال کے دوران یورپ کی معاشی صورتحال مایوس کن رہے گی، اس بات کا اعلان عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے کیا ہے۔ IMF نے ورلڈ بینک کے ساتھ مشترکہ اجلاس کے دوران اعلان کیا کہ سن 2022 کے دوران یورپ میں سوائے ترکی اور جنگ کے شکار ممالک کی اقتصادی ترقی کی شرح 3.2% رہے گی، جبکہ یہ شرح 2023 میں گھٹ کر 0.6% تک پہنچ جائے گی، جو کہ جولائی میں پیش کردہ اندازوں سے بھی کم ہے۔ IMF نے اس رپورٹ میں بتایا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر یورپ کو وسیع تر معاشی بحران کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ IMF کے مطابق سن 2023 کے دوران اقتصادی ترقی کی عالمی شرح 2.7% تک گھٹ جائے گی۔ آئندہ تعلیمی سال کے دوران 90% برطانوی اسکولوں کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانیہ کے ٹیچروں کی قومی انجمن نے برسر اقتدار حکومت کے ارکان پارلیمان کو ایک کھلا خط لکھ کر آئندہ سال کے دوران اس ملک کے اسکولوں کو درپیش مالی مسائل کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ اس خط میں اس مسئلے کو ایک سنجیدہ بحران قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی ٹیچروں کے اس خط میں ارکان پارلیمان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے امیدواروں سے تعلیمی بجٹ کو سن 2010 کی سطح پر واپس لے جانے کی ضمانت لی جائے۔ اس خط میں سن 2024 تک تعلیمی بجٹ سے 2 ارب پاؤنڈ کم کیے جانے کو بھی باعث تشویش قرار دیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں کہ برطانیہ کے اسکولوں کے 50% پرنسپلوں نے رواں سال کے دوران بھی مالی ذرائع میں قلت پر پریشانی ظاہر کی ہے۔ برطانیہ کے ٹیچروں کی قومی انجمن نے خبردار کیا کہ بجٹ میں کمی لانے سے اس ملک کے تعلیمی نظام کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ واضح گزشتہ اتوار کو برطانیہ کے سینکڑوں ٹیچروں اور یونیورسٹی تعلیمی مراکز کے کارکنوں نے کام کے غیر معیاری ماحول اور کم تنخواہوں سے پریشان ہو کر سڑکوں کا رخ کیا اور حکومت کی ناقابل قبول معاشی انتظامی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یورپ توانائی کے شدید بحران سے دوچار ہے، جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے یمن کا تیل اور گیس لینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یمن کے تیل اور گیس سے مالا مال علاقوں پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی افواج نے قبضہ کر رکھا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ یورپی ممالک بالخصوص جرمنی اور فرانس یمن سے گیس درآمد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ذخائر پر ریاض اور ابوظہبی کا قبضہ ہے اور یمنیوں کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور امارات کی تشکیل یافتہ نام نہاد یمنی حکومتی کونسل امارات کے ذریعے یورپ کو گیس برآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی مقصد سے مذکورہ کونسل کے لیڈر رشاد العلیمی نے گزشتہ دنوں برلن کا دورہ کیا، جہاں باخبر ذرائع کے مطابق یمن سے جرمنی کے لیے گیس بھیجنے پر اتفاق حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے ذرائع نے بھی جرمنی اور امارات کے مابین یمن کی گیس برآمد کرنے پر مفاہمت کی خبر دی ہے۔ ایسی حالت میں کہ یمن کو بدترین اقتصادی، معاشی اور انسانی بحران کا سامنا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے کرائے کے فوجیوں نے صوبہ شبوہ پر قبضہ کر کے یمن کے گیس کے ذخائر کی لوٹ مار کا انتظام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں یورپ کی کھلی مداخلت اور امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ کو وسیع تر کرنے اور شعلہ آور رکھنے کی اس کی کوششوں کے نتیجے میں اس وقت خود یورپ اقتصادی، معاشی اور توانائی کے بحران اور عدم استحکام سے دوچار ہو گیا ہے۔ یورپ توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مدد سے یمن کی گیس لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور جاری اتحاد کے مذکورہ دونوں اہم ممالک یعنی یمنی عوام کی قدرتی دولت و ثروت کی غارت گری میں یورپ کے ساتھ مکمل تعاون